بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق الہی کیا ہے؟ میں تم سے کیا کہوں، عشق الہی کیا ہے؟ جو بندہ اپنے نفس سے گزر جائے وہ اللہ کے قریب ہے۔ ایسے بندے کا دل اگر تجلیات حق سے جل جائے تو کیا تعجب ہے۔ اگر مست و بے خود ہو جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قادر مطلق اس پر غیب کے پردے اٹھا دیتا ہے۔ پھر وہ جب کلام کرتا ہے تو اس کی زبان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی لفظ سے آشنا نہیں ہوتی۔ اگر حرکت کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اور اگر وہ ٹھہرتا ہے تو اللہ کی مرضی سے۔ وہ اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی اس کے ساتھ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب دریافت کیا کہ معرفت الہی کا حصول کیسے ممکن ہے تو آپ نے فرمایا، دل جب تک غیر اللہ کی محبت اور رغبت سے کنارہ کش نہ ہو اسے معرفت الہی نصیب نہیں ہو سکتی، اور جب دل غیر اللہ سے جدا ہو جاتا ہے تو اللہ سے واصل ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مجھے عشق کی نماز اور فرض کی نماز کا فرق پتہ چلا تو میں نے محسوس کیا کہ میری 40 برس کی نماز قضا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی جسم میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو پہلے تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اس دل میں خواہشوں آرزوؤں کے جو بڑے بڑے عمرہ بیٹھے ہیں ان کے سرنگوں کر دیے جاتے ہیں، اور جب وہ اس بستی کو اچھی طرح اجاڑ دیتا ہے تو پھر خود آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر یہ بستی از سر نو آباد ہوتی ہے، اور اس بستی کو از سر نو تعمیر کرنے اور استوار کرنے کا طریقہ کار یہی تصوف کہلاتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا طریق ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف اضطراب کا دوسرا نام ہے۔ اضطراب نہ رہا تو تصوف ختم ہو گیا۔ جو آدمی اپنے دل میں اللہ رب العزت کی محبت اور حرارت کو محسوس نہیں کرتا وہ سمجھ لے کہ مجھے طریقت سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ممکن نہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ نسبت بھی ہو اور پھر اس کے دل میں محبت کی چنگاڑی نہ بھڑکے۔ مزید فرماتے ہیں، اللہ والوں نے ایسے وظائف متعین کر دیے ہیں کہ جیسے ہی انسان سلسلہ عالیہ میں داخل ہوتا ہے اور مراقبہ شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی گرہ کھول دیتے ہیں اور اس کو عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے۔ یہی معرفت ہے اور یہی مراقبہ۔